امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا محدثین جب تحویل کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو اسناد کو جو ایک ہی متن کو آگے بیان کر رہی ہیں ان کو جمع کر دیا جائے۔ تو وہ دو اسناد ایک تو اختصار کے لیے جمع کی جاتی ہیں، دوسرا ایک سند سے دوسری سند کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی جمع کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اوپر والی سند ہے تحویل سے پہلے والی، یہ ساری ان انا ہے، یعنی یہ ساری سند ان سے ہے۔ اور ان انا جہاں پہ ہو، یعنی روایت ان سے ہو، وہاں پر لقاء یا سماع کی صراحت نہیں ہوتی۔ اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راوی اور مروی انہوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اور وہی سند جب انہوں نے آگے تحویل کے بعد بیان کی ہے تو اس میں سب میں اخبار ہے۔ جیسے یہ پہلی سند ہے حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن الزہری، یہاں تک، اور آگے عن عطاء ابن یزید عن عبید اللہ ابن عدی عن المقداد ابن الاسود، یہ ساری ان سے روایت ہیں۔ اور جو اوپر دوسری سند بیان کی ہے وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امه، یہاں پر یہ ایک عن آیا ہے امام زہری سے۔ قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره، اور آگے ان المقداد بن عمرو الکندیہ وکان حلیفا لبنی زہرۃ وکان ممن شہد بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ۔ تو امام بخاری نے یہاں پر تحویل سے دو سندوں کو جو جمع کیا ہے ایک ہی متن کی، تو یہاں پر ان کا مقصد ایک سند کی اخبار اور تحدیث کے ذریعے دوسری سند کے انا کو مینج کرنا ہے، اس کو ذرا تقویت پہنچانا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جہاں تک یعنی ان آ رہا ہے وہ ساری سند کے بعد انہوں نے تحویل آگے بیان کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مدار، راوی کو مدار بنانا یا راوی کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ مدار سند ہے دونوں کا، اس کے علاوہ بھی ایک مقصد ہے کہ ایک سند کے ذریعے دوسری سند کو تقویت پہنچا دی جائے۔ تو جزاک اللہ ثاقب صاحب، بات کچھ واضح ہوئی ہے تھوڑی بہت؟ جی استاد جی، بہت شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، ہم نے یہ ابو جہل والی روایت، اس کے قتل والی روایت پڑھ لی تھی، اور یہ 4021 نمبر آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ہاں جی، آج کون پڑھیں گے؟ جی استاد جی، میں نے پڑھنا۔ اچھا جی، بسم اللہ کریں پھر۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا ایک منٹ ٹھہریں، یہ سند پڑھنے میں ابھی تھوڑی سی پریکٹس کی مزید ضرورت ہے، اس میں زبریں زیریں ذرا ٹھیک نہیں ہے، ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى۔ ہاں جی، اب ٹھیک ہے۔ ابھی عبداللہ یہ آپ نے درمیان سے مس کیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهد بدرا فحدثت به عروة بن زبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي ومعن بن عدی،
اچھا، یہ لما توفی النبی ہے، توفیہ کا مطلب ہوتا ہے وفات پا گئے، تو یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے مجہول، اور جب وفات دے دی، اللہ نے وفات دے دی، تو اس وقت پھر یہ معروف ہوگا جب درمیان میں اللہ کا ذکر آئے گا۔ تو یہ بنو یہ وہ جو ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ ہے، یہ اس کی طرف یعنی اس حدیث کا یا اس واقعے کا ایک حصہ ہے، اور امام بخاری اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں صرف اویم بن ساعدہ اور معن بن عدی، یہ جو رجلانی صالحانی شہیدہ بدرن، یہ جو ملے تھے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کے تذکرے کے طور کے لیے یہاں پر اس حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں، وگرنہ یہ پورا واقعہ ہے ثقیفہ بنی سعدہ کا، جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے صحابہ کرام کی بیعت کے ساتھ۔ تو اس میں حضرت امام بخاری نے ان دو حضرات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ حدیث یہاں پر نقل کی ہے۔ تو فرماتے ہیں لما توفی النبی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قلت لابی بکر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو کہا، یہاں پر کچھ الفاظ مس ہیں اس حدیث میں، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انطلق بنا الی اخواننا من الانصار، ہمارے ساتھ چلیں اپنے انصاری بھائیوں کی طرف، فلقینا منہم رجلان صالحان، تو ہم سے ان انصاریوں میں سے دو آدمی ملے جو کہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت عروہ بن زبیر کو بتائی، تو پھر عروہ بن زبیر نے ان دونوں کے نام بھی بتا دیے، تو شاہدہ بدرن یعنی جن کے بارے میں یہ کہا تھا، تو وہ تھے اویم بن ساعدہ اور معن بن عدی۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ آپ کا مائک بند ہے۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين خمسة آلاف وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم۔ ہاں جی، یہ بدریوں کا جو مقام اور مرتبہ تھا صحابہ کرام کے درمیان، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کرام کو بیت المال سے وظائف دیا کرتے تھے، اور درجہ بدرجہ صحابہ کرام کے وظائف مقرر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کرام کو 5,000 وظیفہ دیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے لأفضلنہم علی من بعدہم، میں ان بدریوں کو ان کے بعد والے لوگوں پر فضیلت دوں گا، یعنی ان کو جب مال غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے جو وظیفہ ملے گا وہ دوسروں سے زیادہ ملے گا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدریوں کو عزت دینے کا ایک طریقہ تھا اپنے دور خلافت میں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي۔ جی، حضرت جبیر بن مطعم یہ بدر کے قیدیوں میں تھے، اسارا بدر، یہ ان میں قیدی بن کر یہ مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور جو قیدی تھے ان میں یہ بھی قید ہو کر آ گئے تھے۔ ان کے والد مطعم بن عدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی روایت میں ان کا تذکرہ کریں گے
کہ مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات چیت کرتے تو میں ان کی سفارش پر ان کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ جبیر بن یعنی مطعم بن نہ جبیر بن مطعم یہ بیان کرتے ہیں اپنا قصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں جب سورہ طور کی تلاوت کی تو وہ قیدی کہیں قریب ہی بندے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سورہ طور کی تلاوت سن کے پہلی دفعہ میرے دل کے اندر ایمان ایمان کھٹکا، یعنی اس نے دستک دی۔ ما وقر الایمان فی قلبی، میرے دل میں ایمان نے جو جگہ حاصل کی، جو قرار پکڑا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ طور کی تلاوت سن کے ہوا۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی روایت میں ان کے والد صاحب مطعم بن عدی، یہ مطعم بن عدی یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں تھے تو طائف کے سفر پہ واپسی جب ہوئی تو اس وقت مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اور اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور کیا تھا، اور مکے کے لوگوں نے ان کے احترام اور ان کے روب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک قسم کا احسان کیا تھا، یہ اچھا سلوک کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے تھے کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے اور ان کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو کرتے تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا ان کی سفارش کی وجہ سے۔ ہاں جی، یہ روایت پڑھیں اگلی۔ وبه عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له۔ جی، تو آپ نے فرمایا اسارہ بدر کے معاملے میں لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے کلام کرتے۔ اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ مشرکین تھے اور تازہ تازہ جنگ ہوئی تھی، تو آپ نے اس لیے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، تو لترکتہم لہو، تو میں ان کے لیے ان سب کو چھوڑ دیتا، ان کو آزاد کر دیتا۔ تو آپ نے اسی احسان کی طرف اشارہ کیا جو مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ به قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله۔ یہ والا یہ والی رہ گیا، وقال اللیث عن یحیی بن سعید، یہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں، یہ جو یہاں سے میں پڑھی تھی اس میں نہیں تھا۔ اچھا وقال چلے جی۔ وقال ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل العثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة الثانية يعني وقعت الفتنة الثانية، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترفعي وللناس تباخن۔ تباخن۔ اچھا جی، یہ سعید بن المسیب اسی تناظر میں جو سب سے آخری بدری صحابی دنیا سے رخصت ہوئے ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے آخری بدری صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا سے رخصت ہوئے، اصحاب بدر میں سے ان کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وقعت الفتنۃ الاولی، پہلا فتنہ یہ واقعہ ہوا یعنی مدینہ منورہ میں، یعنی مقتل عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ فلم تبقی من اصحاب بدر احدا، تو انہوں نے اصحاب بدر میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اس فتنے نے۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم وقعت الفتنۃ الثانیہ، پھر مدینہ منورہ میں دوسرا فتنہ واقعہ ہوا، یعنی الحرہ تھا، یعنی واقعہ حرہ۔ تو فلم تبقی من اصحاب الحدیبیہ احدا، تو اس نے اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔
हुदैबिया में 1400 या 1500 सहाबा करام शरीक थे, तो उनमें से भी किसी को नहीं छोड़ा। और फिर वो कहते हैं सुम्मा वक़ात सालिसतु फलम तरतफ़े, फिर तीसरा फितना मदीना मुनव्वरा में ये वाक़या हुआ, तो वो फिर नहीं उठा। वलिन्नासि तबाखुन, जब तक के लोगों में अक्ल फहम और शऊर रहा, यानी इसका मतलब है कि उस फितने के असरात फिर जारी रहे, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर इमाम बुखारी तीन फितनों का जिक्र कर रहे हैं सईद इब्न मुसय्यब के हवाले से। और ऐसा जाहिर होता है कि जैसे हज़रत उस्मान की शहादत ने असहाबे बदर में से किसी को नहीं छोड़ा, इसका मतलब ये था कि उस वक़्त असहाबे बदर में से कोई भी बाकी नहीं बचा। लेकिन ये बात बात तारीखी तौर पे दुरुस्त नहीं है। हजरत अली और दीगर जो सहाबा कराम थे हजरत उस्मान की शहादत के बाद भी हयात रहे हैं। तो यहाँ पे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यहाँ मकसद ये है कि जो पहला फितना था हजरत उस्मान की शहादत का, उस वक़्त से लेके दूसरा फितना यानी वाक़या हर्रा के दरमियान दरमियान सारे के सारे बदरी साहब दुनिया से रुखसत हो गए। और वाक़या हर्रा से कुछ अरसा पहले साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दुनिया से रुखसत हुए। तो इसका मतलब है कि हजरत उस्मान की शहादत के बाद वाक़या हर्रा से पहले पहले बदरी साहबा कराम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, ये बताना मकसूद है। तो फिर उसके बाद वाक़या हर्रा के बाद जो असहाब हुदैबिया हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से रुखसत हो गए, तीसरा फितना पैदा होने के बाद से पहले पहले। तो ये तीसरे फितने की यहाँ पे कोई वजाहत नहीं है ये कौन सा है। तो मुहद्दिसीन इसमें एक तो अजार का उस फितने को कहते हैं, लेकिन ये उनका ख्याल है कि ये ठीक नहीं है वाकया, क्योंकि ये मदीना मुनव्वरा में नहीं था, ये मदीना से हट के था। और कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे खवारिज की तरफ से एक फितना बरपा हुआ था, तो उसकी तरफ इशारा है। और खवारिज का फितना फिर बाकी रहा था काफी लंबा अरसा। तो फलम तरतफे वलिन्नासि तबाखुन, कि लोगों में जब तक अक्ल व शऊर बाकी रहा, यानी ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो फितना इसके असरात काफी लंबे चले। तो यहाँ पे वाक़या हर्रा का तज़किरा है। आप में से किसी को वाक़या हर्रा के बारे में मालूमात हैं कि ये वाक़या क्या था और कब हुआ? किसी के ज़हन में हो तो ज़रा खुलासा बताएं। हाँ जी हजरात उलमा इकराम, वाक़या हर्रा क्या है? ताजी अगर आप इसकी मुख्तसर सा अगर खुद बयान फरमा दें तो शायद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब साथियों ने सुना हुआ तो है, कुछ पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन अगर आप बयान कर दें तो वो उसकी तसहीह भी हो जाएगी हमारी मालूमात की। चले मैं मुख्तसर बता देता हूँ। ये यजीद के आखिरी दौर का वाक़या है। और जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में शहीद हो गए, तो अहले मदीना ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया था। यानी जिन लोगों ने बैत की थी उन्होंने उस बैत को रद्द कर दिया था। और यजीद ने अपनी रिट कायम करने के लिए मुस्लिम बिन उकबा नाम का एक आदमी था, तो उसको फिर मदीना मुनव्वरा भेजा था बड़ी फौज दे के। और उसने हर्रा के मुकाम पे आके पड़ाव डाला था उस फौज ने। और अहले मदीना के साथ फिर जंग भी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो ताकत में ज़्यादा थे, फौज बड़ी थी और तैयारी के साथ आए थे, तो अहले मदीना उनका मुकाबला नहीं कर सके। और उन्होंने फिर जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में कुछ लोगों ने पनाह भी ले ली थी, और लोग अपने अपने घरों तक फिर महदूद हो गए। और फिर इस फौज ने, जो यजीद की फौज थी, को भी ना बख्शा, उनकी औलादों को।
ان کی اولادوں کو شہید کیا، اور لوگوں کو یزید کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے وہاں پر ایک روایت کے مطابق ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا اس سب معاملے میں۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو اس کو وقعت الفتنۃ الثانیہ تو کہہ رہے ہیں سعید بن المسیب، اور اس میں یعنی بڑا ظلم کیا گیا تھا۔ پھر جب دیکھا مکے کے لوگوں نے کہ اب ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے، تو انہوں نے پھر دوبارہ جبرن یزید کی بیعت کر لی اس کی فوج کے سامنے۔ تو یزید نے گویا کہ اپنے رٹ قائم کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر اس طرح چڑھائی کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بعد۔ تو تاریخ میں اس کو واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حرہ اس لیے کہ جو یہ فوج آئی تھی اس نے مقام حرہ پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ اچھا، ایک واقعہ یہ والا ہے، اور دوسرا واقعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا، اور اس میں بیت اللہ پر سنگ باری کی گئی تھی۔ یہ دو واقعات قریب قریب کے ہی ہیں، اور یہ کافی مشہور ہیں ہماری تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ ہی۔ تو سعید بن المسیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ حرہ کے درمیان بدری صحابہ کرام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس روایت میں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعباد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث قالت فأقبلت أنا وأم مستح فعسرت أم مستح في مرتها فقالت تعس مستح فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا فذكر حديث الإفك۔ ہاں جی، یہ عروہ بن زبیر، سعید بن المسیب، علقمہ، یہ مسیب نہیں ہے، مسیب لفظ ہے، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبید اللہ، یہ سب لوگ یہ تابعین ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث افک۔ یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے درمیان میں یہ والا حصہ جس میں حضرت مستح بن اساسہ، جو کہ ان تین مسلمانوں میں تھے کہ جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ الفاظ کہا کرتے تھے، تو ان کے بدری صحابی ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو امام بخاری یہاں پر اسی مناسبت سے یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ تو مستح بن اساسہ کی جو والدہ تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر گئیں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اس واقعے کو یعنی واقعہ افک کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، تقریباً 1 مہینہ۔ تو حضرت عائشہ کو نہیں پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ تو ام مستح یہ اپنے کپڑے میں مرتہا، اپنے دوپٹے میں یا اپنے چادر میں یا اپنے کپڑے میں الجھ کے گرنے لگی۔ تو گرتے گرتے ان کے زبان سے نکلا تعیس مستح، یہ تباہ ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا تھا کہ یہ مستح بن اساسہ یہ تو بدری صحابی ہیں، تو انہوں نے ان کو ایک قسم کا ڈانٹا، بئس ما قلتی، بہت بری بات ہے جو آپ نے کہی ہے، تسبین رجلا شہید بدرا، آپ ایک ایسے آدمی کو یہ بات برا بلا کہہ رہی ہیں کہ جو بدر میں شہید ہوئے، بدر میں شریک ہوئے۔ تو پھر جو ام مستح تھی انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کو نہیں پتا کہ مستح کیا کہتا پھرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔
تو پھر انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ اطلاع دی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو گزری وہ روایت جب ہم پڑھیں گے تو وہ بڑی عجیب کیفیات بیان ہوئی ہیں اس میں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ یہ روایت پڑھایا کرتے تھے دارالحدیث میں، جامعہ فاروقیہ میں، تو وہ زاروں کے تار روتے تھے، اور ایسا ہوتا کہ ان سے وہ حدیث پوری نہیں یعنی پڑھائی جاتی تھی، زاروں کے تار روتے، اور پھر وہ دارالحدیث میں 600-700 طلبہ تھے، وہ عجیب منظر ہوتا تھا۔ تو وہ روایت ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلا. وكان عروة بن زبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 والله أعلم. ہاں جی، یہ وہی روایت ہے قلیب بدر والی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت وہاں پر جو بدر کے بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پر قتل ہوئے تھے، تو ان کو اس کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر جاتے جاتے ان کو یہ کہا تھا کہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا تو صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ آپ تو ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو سنتے نہیں ہیں، مردہ ہیں، تو پھر آپ نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو یہ وہی روایت ہے، اور اس میں جو اضافہ ہے قال ابو عبداللہ، امام بخاری اس میں جو اضافہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ جمیع من شہد بدر من قریش، قریش میں سے جو لوگ مسلمان بدر میں شریک ہوئے، ممن ضرب لہ بسہمہ، کہ جن کے لیے بدر کی غنیمت میں سے حصہ مقرر کیا گیا، احد و سمانون، وہ 81 تھے۔ وکان عروۃ بن الزبیر، اور عروہ بن زبیر کہا کرتے تھے، قال الزبیر، زبیر کہتے ہیں، قسمت سہمانہم فکانوا 100، کہ ان کے حصے جو رکھے گئے تھے تو وہ 100 تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو قریش تھے وہ 100 لوگ تھے، کیونکہ حصے 100 رکھے گئے۔ تو اس کی محدثین مختلف توجیحات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے تو قریش کے یہ آپ کہہ لیں کہ 60 تھے۔ پیچھے میں نے ایک براء بن عازب کی روایت پڑھی، اس میں 60 کا لفظ ہے، اور یہاں پر 81 کا ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہے حصوں کا، تو کیونکہ ایک پیدل آدمی کے لیے مال غنیمت کا حصہ ایک ہوتا ہے، اور جو فارس ہے جس کے پاس اپنی سواری بھی ہے تو اس کو اپنا حصہ بھی ملتا ہے اور سواری کا حصہ بھی ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حصے تو 80 یا 81 ہی تقسیم ہوئے تھے، لیکن لوگ 80 سے کم تھے۔ اس میں کچھ لوگوں کو حصہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری کا بھی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو آپ نے مدینہ منورہ میں خود مقرر کیا تھا، تو ان کے حصے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے مقرر کر کے ان کو دیے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ ملا تھا، اور وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے پیچھے رہ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا اور دیگر جو ذمہ داریاں دی تھیں، ان لوگوں کے حصے ملا کے یہ حصے 81 بنتے ہیں، یا وہ لوگ 81 بن جاتے ہیں، وگرنہ جو لوگ شریک تھے وہ 80 سے کم تھے، وہ 60 یا 70 کے درمیان تھے۔ اور عروہ بن زبیر جو کہہ رہے ہیں کہ 100 تھے، تو اس کی محدثین تشریح کرتے ہیں کہ 100 اگر حصے مہاجرین کے رکھے گئے ہیں قریش کے، تو اس میں سے خمس نکال دیں
تو 20 حصے نکل جاتے ہیں اور باقی 80 ہی بچتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ کرام میں تقسیم کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام 60 سے 70 کے درمیان قریشی اور باقی سب انصار یہ جنگ بدر میں شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے کوئی ذمہ داری دے کے وہاں پر پیچھے رکھا تھا، آپ نے ان کے حصے جو نکالے تو وہ تقریباً 80 حصے بنتے تھے جو آپ نے قریش میں تقسیم کیے، اور باقی کے حصے جو تھے وہ انصار میں تقسیم کیے گئے مال غنیمت کے۔ تو یہ اس روایت کی تفصیل ہے۔ اس پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ اچھا واضح ہے، آگے چلیں۔ ہاں جی، یہ روایت پڑھیں جی۔ قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين ب100 سهم۔ جی، تو حضرت زبیر پچھلی روایت میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ 100 حصے تھے مہاجرین کے لیے، لیکن کیا اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مہاجر افراد 100 تھے؟ تو ایسا نہیں ہے، تو افراد وہ 60 یا 70 کے درمیان ہی تھے۔ ہاں حصے یہ زیادہ مقرر کیے گئے خمس وغیرہ نکال کے۔ اچھا جی، یہ ہم نے اصحاب بدر کا تذکرہ پڑھا۔ اب اگلا جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس میں امام بخاری نے بدر میں شریک تھے اور جن کا امام بخاری نے اپنی کتاب میں بدری صحابی ہونے کے اعتبار سے تذکرہ کیا ہے۔ یہ سب کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی قرات نہیں کرتے۔ اگلی روایت پڑھتے ہیں، حدیث بنی نذیر، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ استاد جی میں نے سنا کہ بڑے مدارس کے اندر نا یہ بدری صحابہ کے نام سے نا کچھ ختم بھی ہوتے ہیں، ان کے اسماء کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کچھ ریئلٹی اس کی کچھ۔ جی جی، مدارس میں سال کے اختتام پر 2 روایات ہوتی ہیں، 2 روایات جاری ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے ختم بخاری۔ ختم بخاری کا مطلب یہ ہے، ایک تو وہ جو سبقن پڑھتے ہیں طالب علم، اس کو ہم ختم بخاری کی تقریب کہتے ہیں۔ وہ آخری حدیث کوئی بڑے عالم کو بلاتے ہیں، پھر وہ تبرکاً ان سے وہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا ختم بخاری ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں مسجد میں بیٹھ کے جتنے طلبہ شریک ہوں وہ بخاری کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اپنے حصے مقرر کر لیتے ہیں کہ میں یہاں سے یہاں تک پڑھوں گا، اگلا کہتا ہے میں یہاں سے یہاں تک پڑھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں یہاں سے یہاں تک پڑھوں گا۔ تو وہ پوری بخاری تقسیم کر کے پھر اس کو اکٹھے بیٹھ کے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ روایت دارالعلوم کبیر والا میں ہم پڑھتے تھے، تو وہاں پہ میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا، لیکن یہ سب مدارس میں نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب میں کچھ مدارس میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، دارالعلوم کبیر والا میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن دارالعلوم کراچی میں ہم نے یہ روایت نہیں دیکھی۔ کراچی کے جو مدارس ہیں اس میں میں نے یہ روایت نہیں دیکھی۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسرا اصحاب بدر، ان کے ناموں کا، یعنی یہ امام بخاری نے بھی ان کے ناموں کو ایک جگہ میں جمع کر دیا ہے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ان کے ناموں کو پڑھ کے یہ معروف ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو ان کے ناموں کو پڑھنے کا بھی روایت موجود ہے تبرک کے طور پہ، برکت کے لیے۔ ہاں جی، شاہ ولی صاحب۔ جی جی استاد جی، میں نے سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بھی، کہ وہاں پر بھی اگر اس طرح کوئی دنیاوی یا اس طرح
جو بھی تندرستی کوئی مشکل آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں پڑھنا، خصوصاً اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر اس کے اثرات بھی کہتے ہیں جی محسوس کیے جاتے ہیں۔ جی جی، مدارس میں جن لوگوں نے پڑھا ہے کسی اچھے مدرسے میں جہاں پہ علماء بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں للہیت والے، تو وہاں پہ بڑا عجیب سما ہوتا ہے۔ میں نے یہ جن مدارس میں ذرا ٹک کے پڑھا ہے وہ تین ہیں۔ دارالعلوم کبیر والا ہے، مفتی حسن صاحب، چار ہیں بلکہ، مفتی حسن صاحب کے پاس، اور دارالعلوم فاروقیہ اور دارالعلوم کراچی۔ اب یہاں پہ الگ الگ کچھ روایات ہیں کہ مدارس پر جب کوئی یعنی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی فنڈنگ کی تنگی ہو گئی ہے یا اور کوئی ایسی مشقت پیش آ گئی ہے، تو وہ اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ دارالعلوم کبیر والا میں یہ اصحاب بدر کا جو نام ہے ان کی تلاوت یہ بھی شامل تھی، اور اس میں صبح کے وقت جو سورہ یاسین کی تلاوت ہے اس کا بھی بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ سورہ یاسین والی روایت تو تقریباً سبھی مدارس میں موجود ہے۔ فجر کی نماز کے بعد طلباء قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سورہ یاسین کو اجتماعی طور پہ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد پڑھنے کی روایت بھی ہے، اور جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر با اہتمام تاکیدن پڑھا جاتا ہے، اور جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر عام طور پہ مدارس میں تہجد کی اس طرح ترغیب نہیں ہوتی، کیونکہ طلبہ نے سارا دن پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر وہ اساتذہ بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ ترغیب اتنی نہ دیں گے پھر طالب علم یعنی تھکے ہی رہیں، تو وہ پھر جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر تہجد کی ترغیب دیتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ دو تین باتیں میں نے دیکھی ہیں مدارس میں۔ تو اصل میں یہ اللہ کی طرف رجحان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا، کوئی اہم کام درپیش ہوتا، تو آپ نماز کی طرف دوڑتے۔ تو اس اسپرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے جو اچھے بڑے مدارس ہیں وہاں پہ یہ روایات موجود ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں کتنے قبائل آباد تھے یہودیوں کے؟ ہاں جی، کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ 3 میرے خیال میں، بنو دو نذیر والے اور تو بنو ٹھیک ہے۔ قینقاع، اور ایک اور ہاں جی، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور حضرات بنو علماء قریظہ، کرام، بنو قریظہ، بنو قریظہ۔ ہاں بنو قریظہ۔ بنو قریظہ۔ اور ان تینوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا وقتاً فوقتاً۔ تو کسی کو یاد ہے کہ سب سے پہلے کس قبیلے کو نکالا گیا تھا؟ بنو قینقاع کو۔ بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا، اور ان کو نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا واقعہ کسی کے ذہن میں ہو؟ جی سر، وہ بنو قینقاع زیادہ تر سنار تھے نا، تو ہاں ایک خاتون گئی تھی تو اس کا دوپٹہ کسی نے شرارت سے پیچھے باندھ دیا تھا، تو جب اٹھی تھی تو وہ ان کا جو پردہ تھا وہ ہٹ گیا، تو پھر اس سے ایک صحابی جو پاس تھے انہیں غصہ آیا، لڑائی ہو گئی، پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا اس آدمی کو، تو اس وجہ سے پھر آگے آپ بتا دیں۔ ہاں جی، وہ خاتون اس سونار کے پاس گئی تھی، تو اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو چہرہ دکھانے کا کہا، تو انہوں نے منع کیا، تو اس نے ان کا دوپٹہ یا جو انہوں نے چادر وغیرہ اوڑھی تھی اس کو کسی چیز کے ساتھ نہ اٹکا دیا۔ وہ اپنے دھیان میں جب اٹھی تو وہ چادر اتر گئی۔ اب وہ بڑی بری حرکت تھی، تو قریب جو لوگ کھڑے تھے یہودی وہ اس پر ہنسنے لگے، اور وہ خاتون کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی،
تو وہاں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس آدمی کو برا بھلا کہا اور لڑائی ہوئی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس یہودی کو، اور اس سے پھر مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہوئی۔ اب میثاق مدینہ ہو چکا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کو اس بات پہ ملامت کی کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اب یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ بدر میں تم لوگوں نے ان کو تو دیکھا مشرکین کو، اور ان سے جیت کے اب تم ذرا اکڑ رہے ہو، لیکن جب تم ہمارے ساتھ لڑو گے تو تمہیں پھر پتہ چلے گا لڑائی کیا ہوتی ہے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کی پھر سرکوبی کی، ان کے جو یعنی گھر تھے ان کا محاصرہ کیا، اور وہ محاصرہ جاری رہنے کے بعد ان لوگوں نے پھر یعنی ہتھیار ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مدینہ منورہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے پھر اپنے وہ سامان وغیرہ لیا اور شام کے علاقے کی طرف، ازریعات کا ایک علاقہ تھا، وہاں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ پہلا قبیلہ تھا بنو قینقاع، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکالا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو قبیلہ تھا جن کو نکالا وہ کون سا تھا؟ وہ بنو نذیر۔ جی، وہ بنو نذیر تھا، اور وہ نکلے تھے غزوہ احد کے بعد۔ سر غزوہ غزوہ احزاب کے بعد نہیں نکلے تھے؟ نہیں، وہ بنو قریظہ تھے، ان کو نکالا نہیں گیا تھا، ان کے لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جو ان کے ٹھیک۔ باقی لوگ تھے ان کو غلام بنا کے تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ بنو نذیر کا واقعہ غزوہ احد کے بعد کا ہے۔ اب غزوہ احد کے بعد، احد میں کیونکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو وہ جو روب اور دبدبہ غزوہ بدر کی وجہ سے قائم تھا تو اس کو دھچکا لگا تھا، تو ان لوگوں نے پھر یعنی مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی، اور جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو یعنی انہوں نے ایک قسم کا ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے سازش کی۔ کعب بن اشرف، یہ بنی نذیر کا یہ سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر قتل کروا دیا تھا، اور پھر ان سب کا محاصرہ کر کے ان کے جو باغات تھے ان میں سے بہت سارے درختوں کو کاٹا بھی تھا، ان کو آگ بھی لگائی تھی۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یعنی ہتھیار ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دو آپشن تھے، یا تو ان کو روایت کے مطابق جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق قتل کر دیتے، یا پھر نرمی کرتے ہوئے ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ نرمی کی اور ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا، یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے بنی نذیر۔ تو یہ غزوہ احد کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے، میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کرنے کی وجہ سے، سازش یہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گفت و شنید کے لیے، اور جہاں پر آپ کو بٹھایا تھا اس دیوار کے اوپر کچھ لوگوں کو ایک بہت بڑا پتھر رکھ کے، تو ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ جب یہ بیٹھیں تو ان کے اوپر یہ پتھر گرا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے تو مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور ان کی وہ سازش کامیاب نہ ہوئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازش کی وجہ سے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو یہاں سے جلا وطن کیا۔ اور تیسرے تھے بنو قریظہ، انہوں نے غزوہ احزاب میں باقاعدہ غداری کی، ان لوگوں کو یہ کہا کہ تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے حملہ کریں گے، اور مسلمانوں کو درمیان میں رکھ کے پیس دیتے ہیں۔ تو 10,000 کا لشکر آیا ہوا تھا، اور اس لشکر کی موجودگی میں انہوں نے مسلمانوں کے خواتین اور بچوں، جہاں پر خواتین اور بچے تھے وہاں پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ یعنی وہ سارا لشکر غزوہ احزاب میں وہ احزاب واپس پلٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاصرہ کیا، اور سعد بن عبادہ ہی تھے میرے خیال سے، یہ ان کے حلیف تھے، ان کا بڑا گہرا تعلق تھا بنو قریظہ کے ساتھ، کاروباری تعلق بھی تھا۔
تو آپ اور یہ غزنی تھے، ان کے وہ رگ کٹ گئی تھی اور خون بہتا تھا اور بڑی نازک صورتحال تھی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرے میں یہ کہا کہ ہم سعد بن عبادہ کے فیصلے پر آپ کے سامنے ہتھیار ڈالتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو بلایا اور وہ زخمی حالت میں ایک خچر پہ بیٹھ کے لایا گیا انہیں. آپ نے ان کو بہت عزت دی اور پھر ان کو بتایا کہ یہ بنو قریظہ آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، ان کو بھی قبول ہے ہمیں بھی قبول ہے. تو وہ جہاں پر یہ روایات ہیں وہاں پر منظر یہ ہے کہ سعد بن عبادہ کی طرف یہ ملتجیانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے آدمی ترلا کر رہا ہو کہ کچھ نرمی کریں. سعد بن عبادہ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر یہ کہا کہ اچھا اگر یہ میرے فیصلے پر راضی ہیں تو میں ان کا فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے قابل حرب افراد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. انہوں نے جس طرح کی غداری کی ہے اس غداری کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو پھر انہی کے فیصلے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. تو یہ ان کا تیسرا قبیلہ تھا جو غزوہ احزاب کے موقع پر یعنی اس کا مدینہ منورہ سے صفایا ہوا. تو اس میں بہت ایکسکیوز سارے می، لوگوں نے جی جی یہ سعد بن معاذ تھے میرے خیال میں. سعد بن معاذ تھے. ہاں جی. مجھے ڈاؤٹ تھا کہ سعد بن معاذ ہیں یا سعد بن عبادہ ہیں. سعد بن معاذ تھے. تو جی سعد بن معاذ تھے ثاقب صاحب جزاک اللہ. اچھا یہ ان کا قبیلہ تھا جس کی یہاں سے رخصتی ہوئی. اس طرح ان کے بہت سارے لوگوں کا یعنی انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. تو اب غزوہ بدر کا تذکرہ ہو گیا. غزوہ بدر کے بعد امام بخاری کی رائے میں بنی نذیر کا جو واقعہ ہے وہ غزوہ بدر کے بعد کا ہے اور غزوہ احد سے پہلے کا ہے. لیکن جو محدثین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ غزوہ بدر کے بعد کا نہیں ہے بلکہ یہ غزوہ احد کے بعد کا ہے. یہ واقعہ بنی نذیر کا، بنو قینقاع کا یہ غزوہ بدر کے بعد کا ہے. ہاں جی بسم اللہ کریں جی. باب استاد جی، حدیث بنی نذیر. ہاں جی سوال تھا. جی جی فرمائیں. یہ پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے آخری، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو قریش کے بدری صحابی تھے وہ 100 یا 80، اس طرح انہوں نے تعداد بتائی ہے. اور یہ جو ہم، آگے امام بخاری نے جو لکھا ہے کہ جتنے انہوں نے بدری صحابی کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، وہ تقریباً 46 بنتے ہیں، 45 46 لوگ بنتے ہیں. جی جی لیکن ہم نے تو یہ پڑھا ہے نا کہ 313 بدری صحابی ہیں. تو اگر ہم آ، اس روایت کے مطابق دیکھیں، 80 کو جیسے آپ نے کہا کہ ہم 80 یا 70 کاؤنٹ کریں گے ہم، ادھر کے مکہ کے یعنی کہ قریشی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم، باقی جو بنتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 200 200 کچھ سے لوگ، زائد. 200 ہاں کچھ جی لوگ وہ سارے پھر انصاری ہیں. جی بالکل وہ اور انصاری صحابہ تھے. اور دوسری اسی بات یہ لیے تو کہ آپ جی ہوں جی اسی لیے تو آپ نے پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مشورہ کیا تھا اور مشورے میں جب تک انصار کی طرف سے ایگریمنٹ نہیں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے رہے تھے کیونکہ انصاری اس میں زیادہ تھے. ہاں جی کیا فرما رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بخاری شریف میں ہمیں تقریباً 45 بدری صحابی کے نام ملتے ہیں، تو باقی پھر جو 313 کہا جاتا ہے اور وہ لکھے ہوئے ملتے بھی ہیں بدری صحابی کے نام، تو وہ پھر ہمیں دوسری کتابوں سے ہاں جی وہ کیسے نکالے گئے ہیں وہ 313 نام؟ اچھا اس میں دو احتمال ہیں. یا تو امام بخاری کو اپنی معیار کی سند نہیں ملی، تو جن صحابہ کی ملی ان کا انہوں نے یہاں پہ تذکرہ کر دیا. یہ جو 45 46 تھے ان کا تذکرہ اس حوالے سے کر دیا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یعنی چیدہ چیدہ لوگوں کا تذکرہ کر دیا اور باقیوں کا تذکرہ انہوں نے دیگر جو احادیث کی کتب ہیں ان پر چھوڑ دیا. زیادہ امکان پہلے کا ہی ہے کہ جس میں ان کو جو اپنی معیار کی سند ہے اس سند کے ساتھ جس راوی کا تذکرہ ملا وہ انہوں نے یہاں پہ کر دیا.
اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مہاجر صحابہ یعنی قریش یہ تقریباً 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے ساری انصاری ہیں۔ ہاں جی، کچھ واضح ہوا؟ جی جی۔ اور استاد جی ایک اور سوال بھی تھا میرا، کہ یہ جو مال غنیمت جو ہے وہ صحابہ کو دیا جاتا تھا، تو جی جی اس کے پیچھے کیا مطلب ریزن کیا ہوتی تھی کہ ان کی مطلب کیسے ہم اپریسیشن کہ انہوں نے حصہ لیا، یا ان کا جو خرچہ ہوا اس جنگ میں اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے، یا جو ہے صحابہ کی مالی مدد کے لیے؟ کیونکہ اگر مالی مدد مقصود تھی کہ جیسے جو ہمارے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کا اپنا، تو اگر مالی مدد کرنی تھی تو پھر تو جو صحابی اکیلے ہیں یعنی کہ پیدل ہیں، ان کے ساتھ ان کے پاس سواری نہیں ہے، تو ڈبل حصہ ہوں تو ان کا بننا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ جو سواری پہ ہے اور اس کو ڈبل حصہ دیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، تو مال غنیمت کی یہ تقسیم اصلاً جنگ میں کردار کے حوالے سے تھی، یہ کسی مالی حیثیت کو دیکھ کر یا یہ نہیں تھی۔ تو جنگ میں جس آدمی نے کردار ادا کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ پوری قوم کے دفاع میں اپنی جان لے کر حاضر ہو گیا، اور پھر اس نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اس طرح کی آرمی نہیں تھی، کوئی فنڈنگ نہیں تھی اسلحہ فراہم کرنے کی، تو وہ اپنا اسلحہ بھی لے کر آیا، جان بھی لے آیا، اپنا مال بھی لے آیا، اسلحہ بھی لے آیا، اور پھر اگر کوئی سواری بھی لے آیا ہے تو یہ گویا کہ اس نے دوسروں سے زیادہ ایکسٹرا کام کیا۔ تو جنگ میں شرکت میں جو سرگرمی دکھائی کسی نے، یہ اصل مال غنیمت اس کی وجہ سے ان کو دیا جاتا ہے۔ اور اب آگے آپ نے مال غنیمت کے احکامات میں ایک پڑھا ہوگا نفل، یہ سورۃ الانفال جو آئی ہے، اس کا جو یعنی یہاں پر تو وہ مطلق مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے، لیکن نفل ایک مخصوص ٹرم ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام یا کمانڈر، حاکم یا کمانڈر یہ اعلان کر دے کہ بھئی جو آدمی جنگ میں فلاں کارنامہ سر انجام دے گا اس کو ہم عام فوجیوں سے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ مثلا جیسے آج کل کرکٹ میں اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیت کے آئے گی تو اس کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملیں گے، تو یہ ایک ایکسٹرا ان کی جو پہلے سے اجرت طے ہے یا ان کا جو حصہ طے ہے اس سے زائد، تاکہ وہ زیادہ سرگرمی کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ تو نفل کا اعلان بھی حاکم یا کمانڈر کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کیا، اور اس کے لیے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جس آدمی نے کسی کو میدان جنگ میں کسی کافر کو قتل کیا تو اس سے چھینا ہوا مال یا اس کا چھوڑا ہوا مال یہ اسی کا ہو جائے گا، یعنی مال غنیمت میں حصہ الگ سے ملے گا، اور جس کو قتل کیا ہے اس کو چھوڑا ہوا مال اس کو الگ سے ملے گا، تاکہ لوگ ذرا زیادہ محنت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ تو اصلاً تو یہ جنگی اور جہادی خدمت کے صلے میں مال غنیمت ملتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ یا ریاست ابھی اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہ وہ ان کو کوئی تنخواہ دیتی، یہ لوگ اپنا جان مال خود لے کر آئے تھے، اور اب جنگ میں شرکت کی تھی، دفاع کیا تھا، لڑائی کی تھی، جیتے تھے، تو ان کی اپریسیشن کے لیے اور ان کی جنگی خدمات کے اعتراف کے لیے مال غنیمت ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ بنیادی بات تو یہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات اگر ہم کہیں تو وہ کوئی یعنی کھینچ تان کے ہی کہہ سکتے ہیں، وگرنہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فوج ڈیولپ کر لی تھی، باقاعدہ اس کے لیے اسلحہ فراہم کرنا اور اس کے لیے سواریاں فراہم کرنے کا انتظام کر لیا تھا، چراگاہیں طے کر لی تھیں، تو حضرت عمر نے اس کے بعد جو زمینیں فتح ہوتی تھیں ان کو مال غنیمت میں فوجیوں کے درمیان تقسیم کرنے کو روکا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ اس طرح مناپلیز قائم ہوں گی، جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ ہر وقت تو وہی ہیں، یعنی جو لوگ پہلے سے جنگیں کرتے آ رہے ہیں، تو مال غنیمت میں فتوحات بھی ہو رہی ہیں، تو
تو مال غنیمت میں ان کے حصے میں اتنا مال آ جائے گا کہ باقی لوگوں سے ان کا جو تفاوت ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، تو مناپلیز قائم ہوں گی۔ انہوں نے اس لیے روک دیا تھا، عراق وغیرہ کی زمین جو فتح ہوئی تھی وہ تقسیم نہیں کی تھی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس وقت اسٹیٹ نے گویا کہ فوج ڈیولپ کر لی تھی، مجاہدین کو حکومت کی طرف سے جہاد میں خدمات ادا کرنے کا باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا۔ وہ جنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بہرحال وظیفہ مل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی انہوں نے مال غنیمت میں یہ اصلاحات کی تھی، اور صحابہ کرام نے ابتدا میں تھوڑا سا اختلاف کیا لیکن بعد میں انہوں نے اتفاق کر لیا تھا۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ جی استاد جی، شکریہ۔ اچھا جی، اگلی ہم روایت پڑھ لیں، تو ایک تو روایت پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ ہاں جی پڑھیں جی، حدیث بنی النذیر۔ باب حدیث بنی نذیر ومخرج ومخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من القدر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزهري عن أروة كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر إلى قوله أن يخرجوا. وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النذير وقريظة فأجلى بني النذير فأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمنهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدینہ۔ جی، وکل یہود المدینہ، یہ باب ہے حدیث بنی النذیر۔ امام بخاری نے اس کو غزوہ بدر کے فوراً بعد ذکر کیا ہے، اس سے ان کا رجحان معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں امام زہری کی طرح جو حضرت عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے بنو نذیر کا، لیکن ابن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ یہ بیر معونہ کا واقعہ ہے اور احد کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو آراء ہیں، لیکن ان میں سے جو ابن اسحاق کی رائے ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے۔ بیر معونہ کا واقعہ، عامر بن طفیل ایک آدمی تھا، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام بھیجا تو اس نے کوئی ہاں نہ میں جواب نہیں دیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کچھ لوگوں کو میری طرف بھیجیں، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اور اس گفتگو کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو اس کی طرف بھیجا۔ یہ عامر بن طفیل یہ ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، تو ان کے پاس جب ایک صحابی پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے کے لیے، تو اس نے ایک آدمی کو پہلے پیچھے کھڑا کیا تھا، اس کو اشارہ کیا، اس نے ان کو نیزہ مارا اور وہیں پر شہید کر دیا۔ اور بنو لحیان وغیرہ یہ کچھ 3-4 قبیلے تھے، ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھ کے دعا کی، تو ان کو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، اور ان 70 صحابہ کرام پر حملہ کر دیا
بیر معونہ، معونہ کے کنویں کے پاس، اور ان میں سب کو شہید کر دیا، صرف عمر بن امیہ زمری ایک صحابی تھے، یہ باقی بچے۔ ان کو یہ عامر بن طفیل اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر انہوں نے کوئی منت مانی تھی کسی کام کی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ہم ایک غلام کو آزاد کریں گے، تو اس منت کے بدلے میں انہوں نے عامر بن امیہ زمری کو آزاد کر دیا۔ اب حضرت عمر بن امیہ واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ عامر بن طفیل کے قبیلے کے لوگ، دو افراد، یہ کسی جگہ پر آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کو پہچانا اور سوتے میں ہی ان کو قتل کر دیا، اور یہ ایک قسم کا گویا کہ انہوں نے انتقام لیا۔ لیکن ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی تھی، ان کو نہیں پتا تھا۔ تو یہاں پر جو یہ ذکر ہے وَمَخْرَجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الرجلین، تو یہ دو آدمی جن کی دیت کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کرنے کے لیے بنو نذیر کے قبیلے کی طرف گئے تھے، یہ والے دو آدمی تھے جن کو عمر بن امیہ زمری نے قتل کر دیا تھا۔ اور پھر وہاں پر اس دیت کی گفتگو کرنے کے لیے جب جا رہے تھے، اس وقت بنو نذیر نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایک یہ تھا اس کا واقعے کا یعنی پس منظر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ایک ان کا میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ تانا دینا، اور ان کے کعب بن اشرف کی جو کردار تھا اس کی وجہ سے جو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، اور اس میں پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت دے کر وہاں پر بلایا، اور پھر آپ کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کی جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی۔ یہ دو واقعات اس کے پس منظر میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الرجلین، یہ عمر بن امیہ زمری والا واقعہ ہے۔ وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو انہوں نے ارادہ کیا غداری کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو امام زہری کہتے ہیں عروہ سے کہ کانت علی راس ستۃ اشہر من وقعۃ بدر، واقعہ بدر کے 6 ماہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے، قبل وقعۃ احد کے واقعے سے پہلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، یہ سورہ حشر کی آیت ہے، اور سورہ حشر کو سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے، سورہ بنی نذیر یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آگے اس کا مخرج کا عامل یہ حدیثی بنی نذیر و حدیثی مخرجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا اطہر صاحب یہ حدیث کا مضاف الیہ بنے گا۔ ہم یہاں پہ اچھا جی، تو یہ وجعلہ ابن اسحاق، اچھا یہ یہاں پر والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ وہ لوگ اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو نکالنے کا، من دیارہم ان کے گھروں سے، لی اول الحشر پہلا حشر، یہ پہلا حشر مدینے سے نکالنا ہے، اور پھر دوسرا حشر یہ خیبر سے بھی ان کو نکال دینا ہے غزوہ خیبر کے وقت۔ تو یہ اول الحشر کا یہ معنی ہے۔ وجعلہ ابن اسحاق بعد بئر معونہ و احد، بئر معونہ کے بعد اور احد کے بعد ابن اسحاق اس واقعے کو مانتے ہیں کہ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ چلے جی ہم یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ یہ پس منظر ہم نے ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے، آگے روایات اب ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ تو آپ لوگ وقفہ کر لیں، انشاءاللہ 9:05 پہ دوسری کلاس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں، ورنہ پھر ہم وقفہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ 9:05 پہ دوسری کلاس میں ملاقات ہوگی۔